گھر سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ماں باپ بیٹیوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی اور ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ بیٹی کے لیے ماں باپ کے اس بھرم کی لاج رکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ ساری زندگی دامن بچاتے بچاتے گزر گئی، لیکن شاید ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے سکھائے ہوئے سبق کی لاج نہ رکھ سکی۔ بات ہو رہی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنا تعلیمی سفر اس نیت سے مکمل کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھنے دے گی، کیونکہ روزانہ سکھائے جانے والے سبق کو کیسے فراموش کیا جا سکتا تھا۔ زندگی کی 18 سال بڑے ہنسی خوشی گزر گئے، لیکن ایک ایسا وقت آیا جب ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بظاہر پرسکون شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ حقیقتاً بھی ویسا ہی تھا۔ وہ بات کرتا تو اس کی گفتگو کا انداز دل میں اترتا جاتا تھا، جیسے مایوسی اس کے آس پاس سے بھی کبھی نہ گزری ہو۔ ایک ہی ملاقات میں وہ لڑکی اس کی اتنی دل دادہ ہو گئی کہ ہر روز اس سے ملاقات کی خواہش پال لی۔ ایک ایسا شخص جو بالکل انجان، جس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، اس کے خیال میں ڈوب جانا شاید محبت کی طرف پہلا قدم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ لڑکی نے اپنا ہر سکھ دکھ اس شخص کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لڑکی نوکری کرنا چاہتی تھی۔ خوش قسمتی سے لڑکی کو نوکری بھی وہاں ملی جہاں وہ شخص کام کرتا تھا۔ ہر دن اس چہرے کا دیدار ہونا، جس کی صرف خواہش تھی، کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ چند روز بعد دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیا اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن محبت کو نکاح میں تبدیل کرنا لڑکی کے لیے مشکل تھا، کیونکہ لڑکی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں پسند کا اظہار کرنا کسی جرم سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دونوں نے یہ فیصلہ کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو قائل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پوری زندگی والدین عزت کا خیال رکھنے کے اصول سکھاتے رہے، لیکن یہاں آ کر محبت نے بھی اپنے اصولوں کا دائرہ کھینچ دیا۔ لیکن محبت کا دائرہ کار والدین کے اصولوں سے زیادہ سخت تھا، جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ محبت کا پہلا اصول یہ سکھایا گیا کہ میری اجازت کے بغیر زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں کسی کی عزت ہوں۔ کسی سے دوستی کا ہاتھ ملاؤ تو سمجھ لینا کہ مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ سچ اس حد تک بولنا کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ محبت میں پابند ہونے کا معاہدہ دستخط کروایا جا رہا تھا۔ لڑکی نے سب ایسا ہی کیا کیونکہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ اسی شخص پر یقین تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ محبت کے یہ اصول پابندی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ محبت کے اصولوں کو دفاتری امور کے ساتھ لے کر چلنا لڑکی کے لیے ایک اور امتحان تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ دفتر میں کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ضروری تھی، لیکن لڑکی کے کام کے سلسلے میں بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں احتیاط کرتی تھی کہ کہیں محبت کے اصول میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور اس کے دامن پہ یہ داغ بن کر نہ رہ جائے، جبکہ یہ اصول یک طرفہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ محبت میں قربانی دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، لڑکی نے سوچا کہ کسی سے بات کر لینا گناہ نہیں ہے، البتہ محبت میں شرک کرنا گناہ ضرور ہے۔ اسی سوچ میں اس نے ایک ایسے شخص کی دوستی کو قبول کر لیا جو اسے باقی سب سے مختلف لگتا تھا۔ اس شخص کی نظر میں عورت کا احترام اور لحاظ تھا۔
باقی لوگوں کی طرح وقت گزارنا نہیں تھا، بلکہ دوستی میں چٹان بن کر رہنا تھا۔ اس شخص کے ساتھ بھی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اس لڑکی نے اپنے محبوب کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ وہ کسی انجان شخص سے دوستی کر بیٹھی ہے۔ کچھ روز گزرنے کے بعد جب لڑکی کے محبوب کو پتہ چلا تو اس نے لڑکی کو لان تان کرنا شروع کر دیا اور تیسرے انسان کی وجہ سے برسوں کی محبت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ اس تیسرے شخص کا تعلق صرف ایک اچھے دوست تک محدود تھا۔ اس کے باوجود اس نے لڑکی کی نہ سنی۔ لڑکی اس قدر اپنے محبوب کو چاہتی تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تیسرے شخص سے دوستی برقرار نہیں رکھے گی۔ اس سے معافی مانگ لینے کے بعد اپنی محبت کو نہیں گنوایا۔ یہ شک کی پہلی سیڑھی تھی۔ اس شخص نے لڑکی کو معاف تو کر دیا، لیکن یہ بات ذہن سے نہ نکال سکا کہ لڑکی نے محبت کے اصولوں کو توڑ کر میری محبت کی توہین کی ہے۔ جب بھی دونوں میں جھگڑا ہوتا، اس تیسرے شخص کا ذکر ضرور کیا جاتا۔ یقین ٹوٹ چکا تھا اور اس یقین کو دوبارہ برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔ تیسرے شخص سے دوستی ختم کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن دوستی ختم نہ کی۔ وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے پاس اس جیسا کوئی دوست نہیں تھا۔ اتنے کم وقت میں دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ روز بعد ایسا ہوا کہ اس شخص نے اچانک لڑکی سے محبت کا اظہار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد شادی کی پیشکش بھی، جو کہ ناقابل یقین تھا۔ لڑکی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ دوستی اچانک محبت میں کیسے بدل گئی۔ لڑکی کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے پیدا ہونے لگے کہ کہیں یہ شخص محبت کے نام پر اسے گمراہ تو نہیں کر رہا۔ اب وہ اس بات کا ذکر کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کی محبت کو تسلیم کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسی سے پیار کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اس قدر لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا کہ دیوانگی کی کوئی حد نہ رہی۔ لڑکی کو اس شخص کی دیوانگی نے اس قدر متاثر کیا کہ اس نے اسے بلا آخر حقیقت مان ہی لیا اور اس کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کا محبت میں ساتھ نہیں دیکھ سکے گی، لیکن دوستی کو اچھی طریقے سے نبھائے گی، جو مرضی ہو جائے، اور اس نے کوشش بھی کی۔ تیسرے شخص کی طرف دوستی کے بڑھتے قدم لڑکی کے محبوب کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس شخص نے لڑکی کے باپ کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی کا کردار مشکوک لگ رہا ہے، نوکری کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک باپ جس کو کال کر کے یہ کہا جائے کہ آپ کی بیٹی آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی، اس باپ کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں ہوگا۔ الزام لگانے والا الزام لگانے کے باوجود پرسکون اور مطمئن تھا، لیکن شاید اس نے یہ نہیں سوچا کہ لڑکی کی دل آزاری ہوگی، اس کے والدین پر کیا گزرے گی۔ دونوں کے درمیان غلط فہمی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ کئی روز لڑتے جھگڑتے اور تعلق ختم کرنے کی باتیں چلتی رہتی اور لڑکی اس شخص کے ساتھ رہنے کے واسطے دیتی رہتی۔ شاید لڑکی اس شخص کے دل سے اپنی جگہ ختم کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ تیسرا شخص اس کے ساتھ حوصلہ بن کر کھڑا تھا۔ خود بے شک ٹوٹ جاتا، لیکن اپنی دوست کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیتا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر لڑکی کے گھر والوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ لڑکی گھر والوں کا اعتماد بھی کھو چکی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس نے معافی کا سہارا لے کر اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کی۔ اتنی ذلت اور رسوائی کے باوجود اسے اپنا محبوب پھر بھی عزیز تھا۔ جو ہونا تھا تو ہو چکا۔ والدین کے اصولوں کے ساتھ محبت کے اصولوں کی بھی توہین ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود لڑکی اپنے محبوب کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف کسی ایک کا ہونا ضروری تھا۔ اس کے لیے تیسرا شخص کبھی بھی آپشن نہیں تھا۔ اسے صرف اس کی دوستی عزیز تھی۔ تیسرے شخص کی دوستی کو
عزیز رکھتے رکھتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ لڑکی کے محبوب نے طوائف کا نام بھی لگا دیا اور کہا کہ تم ایک گندی عورت ہو، گندی عورت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے شادی کی جائے، تمہیں کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ ایک بار پھر لڑکی کے والدین کو کہا گیا کہ آپ کی بیٹی کو ایک کوٹھا بھی کم ہے، اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرنے کے باوجود اس شخص نے ایک نہ سنی۔ اس الزام کے جواب میں والدین نے بھی بیٹی کا ساتھ دینے کے بجائے ایک بار پھر بیٹی کو ہی غلط مان لیا۔ ہر بار اپنی ہی بیٹی کو قصوروار جان کر اس سے منہ موڑ لیا۔ ایک بار بھی اس تمام صورتحال کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ الزام لگانے والا کون سا پارسا تھا؟ جو محبت کے اصول وہ اپنے محبوب کے لیے بنا چکا تھا، اس کی عملی زندگی میں ان اصولوں کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن سب نے اس کے الزامات کو اولین ترجیح دی، ماں سوائے اس تیسرے شخص کے۔ میں ایک عورت ہوں فطرتاً تم سے کمزور، جب تم مجھ پر چیختے ہو میں سہم جاتی ہوں۔ اتنے گھٹیا الزامات بھی کوئی اپنی محبت پر لگا سکتا تھا کیا؟ الزامات اس قدر بے بنیاد تھے کہ وہ لڑکی بظاہر تو پرسکون اور باہمت دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں صرف تیسرے شخص کا کاندھا ہی سہارے کے لیے کافی تھا۔ الزامات نے لڑکی کے ذہن پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ لڑکی نے اپنی ذات کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا اور ان الزامات کی تردید تک نہ کی، بلکہ خود کو طوائف ہی تسلیم کر لیا۔ جب تمام در صورتحال کا تیسرے شخص کو علم ہوا تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے پیار کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے لڑکی کو اس بات کا علم تک نہ ہونے دیا۔ لڑکی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کیا ہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کوئی کچھ بھی کہے مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ کو کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے حوصلہ تو ملتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا انسان مشکل سے ہی جڑتا ہے۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا، لڑکی اپنی ذات پر لگے الزامات کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ذات سے ہی سوال کرنے شروع کر دیے کہ میں واقعی ایسی لڑکی ہوں؟ کیا مجھ میں اور طوائف میں کوئی فرق نہیں؟ اس کے دل میں ایک طوائف سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے اور طوائف میں واضح فرق دیکھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ حالات ایسے ہو گئے کہ بعض اوقات لڑکی نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے پاگل پن کی یہ حد تھی کہ اس نے اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ موت سے ڈرتی تھی، اس لیے بات خودکشی تک نہ پہنچی، ورنہ حالات خودکشی والے ہی تھے۔ ایک روز لڑکی نے تیسرے شخص کی موجودگی میں خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جبکہ اس شخص کو لڑکی کے بارے میں کچھ بھی غلط سننا قبول نہیں تھا۔ وہ روکتا رہا کہ کچھ غلط نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کافی سمجھایا بھی، لیکن لڑکی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ تیسرا شخص اس بات کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غصے میں وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ لڑکی کو کیا علم تھا کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا شخص کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ ایک ہی وقت میں دو پہاڑوں کا ٹوٹ جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا چلے جانا جائز تھا، لیکن اس کے جانے کا وہ مناسب وقت نہیں تھا۔ سہارے ہی اکثر بے سہارا کرتے ہیں۔ فقط ایک جملہ ہے، لیکن حقیقت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس حقیقی کہانی میں قصوروار کون؟ شاید لڑکی کا ہی قصور ہے۔ محبت کے اصولوں پر عمل کرتی تو اتنی بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ باقی سب نے ساتھ تو چھوڑ دیا، لیکن افسوس ذلت و رسوائی نے اس کا دامن تھام لیا۔ محبت نبھا لیتی یا دوستی کو سر فہرست رکھ لیتی، اسی کوتاہی نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ خیر جو بھی ہوا، اس بات کا اندازہ ہوا کہ کسی سے دوستی کر لینا بھی
محبت میں شرک کرنے کے برابر ہے، لیکن محبت میں یہ بات بھی شرط ہے کہ قربانی دونوں طرف سے ہو۔ لیکن یہاں تو صرف ایک کو ہی کٹہرے میں لایا جا رہا تھا۔ کیا کسی کو اپنی قید میں رکھنا یا اس پر حکمرانی کرتے رہنا محبت ہے؟ دوستی اور محبت دونوں نے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وقت ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، لوگوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے، برے حالات میں خود اٹھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے جیتا مرتا نہیں، عورت کے کردار پر ہی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ انسان کو اپنا حوصلہ اور ہمت خود بننا چاہیے اور چوٹیں کھا کر اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی اسے گرانے کی ہمت نہ کر سکے۔